رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عطرت رسول، ائمہ اہل بیت، چاہے وہ 11 امام ہو، امام المہدی تو ابھی اس دنیا میں نہیں جلوہ افروز ہوئے، یا ان کے رشتہ دار ہوں، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ شیعہ سنی سبھی سن لیں میری بات، کسی نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا اسلام کی۔ یہ میں 11 اماموں تک جب گیا ہوں نا، تو آپ سمجھیں 250 سال کور کر لیں، 300 تک چلے جائیں، 3 صدیاں اسلام کی، کسی کو 12 ربیع الاول کا روزہ یاد نہیں آیا؟ یہ کدھر جواب دیں گے اللہ کو؟ بھائی منڈے کا روزہ رکھنا ہے رکھو، 12 ربیع الاول کی تو بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے روزے کا۔ توبہ توبہ، یعنی مسلمان جس چیز کو 5 صدیوں تک آفیشل جو میلاد ہے نا، آفیشل جو حکومتی لیول پہ میلاد ہے، وہ 604 ہجری سے ہے ہماری کتابوں میں، آپ دیکھ لیں۔ یہ سارے ایک ہی انہی کتابوں میں جاتے ہیں، تاریخ کی اور فقہ کی اور علم الکلام کی، پڑھ کے دیکھ لیں، صاف لکھا ہوا، ابن کثیر کو پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ کھول لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 604 ہجری میں پہلا میلاد ہے۔ انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیے یار، کہ 12 ربیع الاول کا روزہ بالکل نہیں ہے، قطعاً 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں، پیر جمعرات کا ضرور رکھیں۔ اور بائی دا وے، وہ صحیح مسلم کی جو پیر کے روزے والی حدیث ہے، اس پہ تو بہت کلام ہے، محدثین میں اختلاف ہے اس کی صحت کے اوپر، کہ پیر کو رسول اللہ کی پیدائش کا روزہ ہے یا یہ اس لیے روزہ ہے کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ زیادہ بات صحیح اسی طرف جاتی ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے اوپر پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے اعمال میرے پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہے، جس نے بھی اس دین میں، اس ہمارے معاملات میں کوئی چیز نئی نکالی وہ رد ہو جائے گی، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ پھر آپ نے کہا جس نے، اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے نا بھئی، روزہ ہی ہے۔ آپ نے کہا من عمل عملا فهو ليس منا فهو رد، ایسا کوئی کام جو ہم نے نہیں کیا نا اور اب اس پہ عمل کوئی کرتا ہے وہ بھی رد ہے۔ تو دیکھ لیں جو کام نہیں ثابت ہوتا، چلو رسول اللہ کے بعد اہل بیت اور صحابہ کا تو مقام ہے نا، ازواج مطہرات ہیں، صحابہ ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی بھی بدعت نہیں کریں گے۔ اگر ان کی کوئی چیز بدعت ہوگی اسی وقت وہ کال آؤٹ ہو جائے گی، وہیں پہ لوگ ان کو رد کر دیں گے، ورنہ اگر کسی نے اس کو رد نہیں کیا تو ہم ان کے عمل کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھا مانتے ہیں۔ یار وہاں پہ ہی دکھا دو، نہیں دکھا سکتے، 12 کا روزہ کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ رکھنا۔ اچھا یہ بڑے کنفیوز ہیں یہ لوگ، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، سورہ قاف، یہ بہت کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ عید ہے، پھر کہتے ہیں آپ کو عید کا مطلب نہیں پتہ، پھر اس دن عید کی نماز کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کئی شہروں میں قربانیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، پھر کوئی کہتے ہیں نہیں روزہ رکھو۔ بھئی عید پہ تو روزہ شیطان رکھتا ہے، تو بتائیں یہ تو کنفیوژن کا شکار ہو گئے نا۔ یا تو بھائی روزہ ڈیسائیڈ کر لو سارے مل کر نا، علماء بیٹھیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار اس دن کا یا تو سارے روزہ رکھیں یا پھر سارے اس کو عید کی طرح ہی رکھیں، دو میں سے ایک کام پہ آ جائیں، ورنہ آپ اپنے لیے خود ہی جسے کہتے ہیں نا قول و فعل کا تضاد نکال رہے ہیں کہ بھئی عید پہ تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو پھر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، تیسری عید کہتے ہیں، اس پہ عید کی طرح نماز پڑھتے ہیں، کئی جگہ قربانیاں بھی ہو رہی، تو بھائی کون سی بات صحیح ہے؟ کہیں ایک جگہ تو ٹانگ اٹکا لو۔ تو یہ آپس میں ملیں علماء، فیصلہ کریں، اور اللہ کرے ان میں مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہوں، وہ ان کو سیدھا کر دیں گے، وہ ان کو ان دونوں کاموں سے روک دیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔